بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن بیوی سے ہم بستری کیوں کرنی چاہیے؟ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ آج کی بہت ہی کمال کی ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جمعہ کے دن ہم بستری کرنا کیسا ہے، کیا جمعہ کے دن ہم بستری کرنا ضروری ہے، اور ہاں تو کیوں ضروری ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی آپ کو بتائیں گے جس کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس لیے ناظرین، یہ پوری ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، اب مردوں کے بارے میں بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مرد پیار سے اپنی عورت کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب کوئی مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب وہ اپنے عورت کے ساتھ میں جمع کرتا ہے یعنی کہ ہم بستری کرتا ہے، دنیا و معافیہ سے افضل ہوتا ہے۔ اور جب وہ غسل کرتا ہے، بلکہ جس بال پر سے پانی گزرتا ہے تو اس کے لیے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور اس کا ایک درجہ بھی بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، اس سرد رات میں بھی غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ اے فرشتوں، تم اس بات کا گواہ رہنا کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ مگر اب سوال آتا ہے، کیا جمعہ کا دن بھی میاں بیوی کا جمع کرنے کی کوئی فضیلت ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں عام طور پر کسی سے پوچھنا صحیح نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا بے حد ضروری ہے۔ اب اس سوال کا جواب کیا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کا کیا کہنا ہے، اور اس حوالے سے حدیث پاک میں کیا بیان آیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان ساری باتوں کی جانکاری دینے والے ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور آ کر اس عورت نے ایسا سوال کر دیا کہ جس کو سن کر وہاں پر موجود سبھی لوگوں نے فوراً اپنا چہرہ چھپا لیا کہ ان سب کو حیا آ گئی۔ دراصل وہ سوال یہ تھا کہ اس عورت نے آ کر اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا عورتوں کو حیض ہوتا ہے؟ جب اس نے بھری محفل میں ایسا سوال کر دیا تو سب لوگوں نے شرم سے اپنا چہرہ گھما دیا۔ یہ کیسا سوال اس وقت کے دور میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ اس دور میں اس طرح کا سوال کوئی بھی کسی سے نہیں پوچھتا تھا، اس کو شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھرم کو توڑتے ہوئے اس عورت کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، عورتوں کو حیض آتا ہے۔ تو ناظرین، اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر اس طرح کے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جن کا تعلق کسی بھی طرح سے جسمانی کیفیت کے ساتھ ہو۔ ایسے سوال پوچھنے میں انسان کو کبھی بھی شرم یا آڑ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شرم یا آڑ کے چکر میں کئی بار انسان ایسے بہت ساری نعمتوں سے محروم رہ جاتا ہے جن کا اس کو ثواب ملنا ہوتا ہے۔ اور دوستو، لوگوں میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جمعہ کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں
کہ کیا کہنا غلط ہوگا، کیونکہ اس حوالے سے ایک روایت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا کہ تم میں سے کوئی پریشان حال ہے، کوئی پریشان ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہر جمعے کو ہم بستری کرے، کیونکہ اس کا ایک عذر غسل کرنے کا ہے اور دوسرا اس کی بیوی کے غسل کرنے کا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک کے مطابق جو شخص جمعہ کے دن جنابت غسل کے پورے اہتمام کے ساتھ کرتا ہے، یہ فرصت میں مسجد جاتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی اور اس نے ایک اونٹنی کی قربانی کر دی۔ اسی طرح سے اگر کوئی دوسری فہرست میں مسجد جاتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک بیل کی قربانی دے دی، اور اگر کوئی تیسری فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے ایک مینڈھے کو قربان کیا، اور اگر کوئی چوتھی فرصت میں جاتا ہے گویا کہ اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور اگر کوئی پانچویں فرصت میں جاتا ہے گویا کہ اس نے ایک انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کر لی۔ اور پھر جب مسجد کا امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو پھر فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے، اور اس لیے غسل جنابت جمعہ کے بعد ہی کیا جاتا ہے، لہذا یہ حدیث جمعہ کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی دلیل ہے۔ اس لیے جو شخص جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے، اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا تو اللہ پاک کسی بھی شخص پر ایسا بوجھ کبھی نہیں ڈالتا ہے جس کو وہ اٹھانے کے قابل نہ ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے دور رہو، یعنی کہ روزے کی حالت میں جمع نہ کرو، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور ایسا کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ہوگا۔ یاد رکھیے، روزے کی حالت میں کھانے پینے سے روکا گیا ہے، کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے، مگر یہ کام آپ رات کے وقت میں کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے آپ رات کے وقت میں کھا پی سکتے ہیں، اسی طرح سے رات کے وقت میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ایسا دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں اگر میاں بیوی دونوں نے کسی خاص وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے تو، لیکن اگر کسی ایک نے بھی روزہ رکھا ہے تو پھر میاں بیوی ایسا کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا سخت گناہ حرام کا کام ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے کے لیے منع کرتی ہے، ان کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ اپنے شوہر کو ہم بستری کے لیے منع کرنے والی عورتوں کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کا شوہر ہم بستری کے لیے بلائے اور اگر وہ عورت اس کو منع کر دے اور اس کا شوہر ناراض ہو کر ایسے ہی حالت میں سو جائے تو ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے پوری رات لعنت کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اس کو کوستے رہتے ہیں، اور جنت کی حوریں بھی ایسی عورت پر پوری رات بد دعا دیتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو ہم بستری کے لیے بنا کسی شرعی وجہ کے منع کر دیتی ہے تو ایسی عورت سخت گنہگار ہوتی ہے، اور کل قیامت کے دن ایسی عورت کو سخت عذاب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور اس کی بیوی بنا شرعی عذر کے شوہر کے بستر پر آنے سے منع کر دے، جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر ایسے ہی سو جائے اور ایسے ہی ناراضگی میں وہ پوری رات ایسے ہی گزار دے، ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے پوری رات لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف سے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جس کو کھلے الفاظ میں بتا پانا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ عقل مند کے لیے تو ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس لیے عورتیں اس بات کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں گی، اور بغیر کسی خاص وجہ کی وہ اپنے شوہر کو کبھی بھی ناراض نہیں کریں گی،
اور جو عورت اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے وہ اس حدیث شریف کو سن کر نصیحت بھی حاصل کریں گی، اور ہر مرد اور عورت حسن اخلاق سے کام لے اور محبت کی باتیں کرے۔ حسن اخلاق سے کیا مراد ہے؟ خلق کی جمع اخلاق ہے، اس کے معنی پختہ عادت کے ہیں۔ اصطلاح میں خلق سے مراد انسان کی ایسی کیفیت اور پختہ عادت کا نام ہے جس کی وجہ سے بغیر کسی فکر و توجہ کے نفس اعمال سرزد ہوں۔ حسن خلق سے مراد نیک اور اچھی خصلت ہے۔ مسلمان کے لیے عمدہ اور حسین اخلاق کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ اخلاق حسنہ میں عفو و درگزر، صبر و تحمل، قناعت و توکل، خوش و خلقی و مہمان نوازی، تواضع و انکساری، خلوص و محبت جیسے اوصاف قابل ذکر ہیں۔ حسن خلق کی بڑی علامت یہ ہے کہ جب کسی پر غصہ آئے اور اسے سزا دینا چاہے تو نفس کو ہدایت کرے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میاں بیوی کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔